چلا سر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سر کہ میرے بچوں اللہ حفظ ہے صاحب سموح الشیخ محمد بن زائد اللیان واللہ اور سموحہ سر دیکھیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا نام اس جیل میں ڈال دیا گیا پیدا کیے وہ وہاں پر گئی تو میرے بچوں کو جو ہے انہوں نے میرے بچوں کو ایک ادارے کے اندر بند کر دیا اور 1.5 سال یقین والے سر 1.5 سال السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جس نے ایک عربی لڑکی کے ساتھ محبت کی شادی کی، ایک نکاح کیا اور ایک حلال کام کیا ہے، لیکن آج یہ شخص پاکستان میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے اپیل کر رہا ہے کہ میرے 5 بچے ہیں اور میں دبئی جانے سے جو کہ بلیک لسٹ ہو چکا ہوں، خدا را میری آواز بنے۔ آئیے اس شخص سے جانتے ہیں کہ اس کو پاکستانی ہونے کی سزا کیوں مل رہی ہے، 5 بچے ہونے کے باوجود بھی یہ دبئی میں اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے، یہ سارے معاملات انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابصار سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے محبت کی شادی کی دبئی میں، تو کیا معاملات ہیں؟ محبت کی شادی بھی ہے، 5 بچے بھی ہیں، لیکن آج آپ پاکستان میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جب سے آئے ہیں روئی جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں؟ اصل میں سر میرے 5 بچے جو ہیں اس ٹائم ابو ظبی کے اندر موجود ہیں، وہ بچے میرے اور میری وائف جو ہے ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، جن کو وہ پاکستانی نیشنل بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر دیکھیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا، ان کو وہاں سے پاکستان نہیں آنے دیا۔ میں ایک بہت ہی بدنصیب باپ ہوں سر، میں بہت ہی بدنصیب باپ ہوں، میں اپنی کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا سر۔ وہاں پر ایک ادارہ ہے، ادارہ اس نے میرے للرسائی الانسانی ابو ظبی اس نے میرے بچوں کے اوپر منع سفری پابندی لگا دی ہے، جو پاکستان نیشنل میرے بچے ہیں۔ 2017 میں میری وائف کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا اور ان کو پاکستانی ویزا نہیں مل رہا تھا، ان کی ایمبیسی نے پاسپورٹ رینیو نہیں کیا۔ مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزابی جو ان کے ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا، ہم لوگوں کو اس پلان میں پھنسا دیا، اور 2019 میں جب میری وائف کے 2 سال گزر گئے، ان کا ویزا نہیں تھا تو مجبوراً ان کو UAE بھیجنا پڑا دبئی میں۔ وہ وہاں پر جب اسی حالات پیدا کیے، وہ وہاں پر گئی تو میرے بچوں کو جو ہے انہوں نے میرے بچوں کو ایک ادارے کے اندر بند کر دیا اور 1.5 سال یقین والے سر 1.5 سال کیسا گزارا جب 1.5 سال اس ادارے میں میرے بچے بند رہے۔ 1.5 سال سر 1.5 سال میرے بچوں پہ میرے فون پہ بات، میں نے ان کی آواز بھی نہیں سنی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے بچے کس حال میں ہے سر۔ پھر اس کے بعد 1.5 سال بعد جب میرے بچے وہاں سے نکلے تو میری وائف کے جو میرے بچوں کے جو پاسپورٹ ہیں، جو ان کے ٹریول ڈاکومنٹس ہیں، ان کے جو وہ میں ان کو نہیں دے رہے تھے۔ میری وائف بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھائی، ہر ادارے میں گئی، ہر جگہ وہ میرے پاسپورٹ، میرے بچوں کے پاسپورٹ، اور اس کو اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے بچوں کے اوپر منع سفری پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب میں نے یہاں سے اس کی پاسپورٹ کی کاپی بھیجی اور اس نے جا کے امیگریشن میں چیک کیا ابو ظبی میں، تو اس کو پتہ چلا سر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سر کہ میرے بچوں کے اوپر منع سفر لگا دیا، سفری چھوٹے چھوٹے میرے بچے۔ آپ صبر کریں، میں چاہوں گا آپ کو صرف یہ اجمی ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ یہی بات ہے سر، وہ تو منہ پر تو یہ بات نہیں لاتے، لیکن یہی بات ہے کہ میں ایک اجمی ہوں، میں ایک پاکستانی ہوں اور وہ ایک عربی ہے، وہ ہم سے شاید پیسے میں زیادہ ہیں، کیا ہے، بس میں نے تو ان کے ساتھ محبت کی، مجھے تو محبت کرنے کی یہ سزا مل رہی ہے کہ میرے بچے مجھ سے دور۔ یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں اس شخص کے 5 بچے ہیں، 4 بچوں کی تصاویر ہیں، اور میں سب سے بڑی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جاہلیت کے کیوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جب عرب جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، پانی پینے پلانے پر سالوں تک کی لڑائی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس جہالت کی عرب تاریکی کو دور کر دیا تھا، اور حضور نے میدان عرفات میں تمام مسلمانوں کو اکٹھے کر کے یہ خطبہ فرمایا تھا، اے مسلمانوں میری بات ذرا غور سے سن لو کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد پھر کبھی میری آپ کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے۔ تو آپ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کے تمام دستور اپنے پاؤں کے نیچے رونت دیے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو فوقیت ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے، لیکن آج یہ شخص اجمی ہونے کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے سسک رہا ہے، بلک رہا ہے کہ خدا را مجھے میرے بچوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دبئی کی حکومت سے عربی میں کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ سر دبئی کی جو حکومت ہے، جو دبئی کے حکمران ہیں، جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی جو ام الامارات جو ماما ہیں، ان کے ساتھ بھی عربی میں ان کے سامنے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ حفظ ہے صاحب سموح الشیخ محمد بن زائد اللیان واللہ اور سموح شیخہ فاطمہ بن مبارک الکتبی ام الامارات ماما على واحد ابوه باكستاني مسكين، انا واحد ابوه باكستاني مسكين، انا ترشد زايد وحليفه وفاطمه دخل امارات واداره ايوال الرأي الانسانيه اسوي بلا سفر. الحين هذا شيكو صغير ما يقدر يرجع باكستان وانا من 4 سنة كل يوم انا يبكي على واحد ابوه مسكين. انا اسوي ناشد قدام رئيس الدولة، الله يحفظها بلاد الامارات، والله يحفظها بلاد الامارات امن وامان، والله يحفظها شيوخ الامارات والله. پاکستانی حکومت سے اور پاکستانی لوگوں سے کیا اردو میں اپیل کرنا چاہیں گے تاکہ یہ آپ کی آواز سن سکے اور آپ کی کوئی مدد کر سکے؟ سر پاکستانی جو ہماری عوام ہے، جو میرے بھائی ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں میری، اور جو میرے بزرگ ہیں، میں ان کی آگے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری آواز کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچائے تاکہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم، میرے لگتے جگر جو مجھ سے جدا ہو گئے، یہ مجھ سے مل جائیں۔ ایک پاکستانی باپ کو اس کی اولاد سے ملاقات کرا دیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میری عوام میری مدد کرے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس شخص نے پاکستان کے ہر ادارے کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں اور یہ دستاویزات اٹھائے ہوئے یہ پاکستانی اور دبئی کی حکومت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، اگر میں ایک غریب جو کہ ملک سے یا غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے اس بات کی سزا نہ دی جائے۔ تو ناظرین میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس غریب باپ اور اس مجبور باپ کی آواز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ان کی آواز حکمرانوں تک اور ان لوگوں کے کانوں تک پہنچ سکے جنہوں نے قلم سے ان کی زندگی کے اور ان کے ارمانوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں ATC 92۔